مقابلہ سپریم کورٹ کی یہ کیفیت ہم اتنی شدت سے ہم نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ پوری صورتحال کس رخ پہ آگے بڑھ رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اور پاکستان کی عدلیہ پر، پاکستان کی پارلیمنٹ پہ اور پاکستان کے جمہوری سیاسی مستقبل پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور موجودہ تاریخ کے بدترین عدالتی، سیاسی، معاشرتی بحران کا کیا انجام ہوگا۔ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دو ممتاز قانون دانوں، آئین دانوں کو دعوت دی ہے۔ دونوں شخصیات پاکستان کے نیوز میڈیا سے بہت منسلک ہیں، بہت ہی عمدہ پروگرام کرتے ہیں، تجزیات کرتے ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ ہیں جو دنیا نیوز سے وابستہ ہے اور آپ کسی تعلق کے محتاج نہیں۔ جناب منیف فاروق بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں، بہت ہی عمدہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جیو نیوز پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ منیف فاروق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں ایک جانب پارلیمنٹ کیا، حکومت کیا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات، خاص طور پہ جو الیکشن کے حوالے سے احکامات ہیں، اسے کسی صورت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے انہوں نے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی کی طرف سے بنائے جانے والا ایک جو ہمیشہ سے بڑا متنازعہ 184(3) کے حوالے سے قانون ہے، اس کو قانون بننے سے پہلے اس پہ اسٹے دے دیا ہے اور اس حوالے سے کافی عدالتی قدغن لگا دی ہے۔ گویا کہ کشمکش جو ہے وہ انتہائی خطرناک فیز کے اندر اس وقت داخل ہو چکی ہے۔ کہاں آگے بڑھ رہے ہیں ہم، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اچھائی کا پہلو کیا ہے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میرے خیال میں اس بات پر تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں کہ آئین کے اندر جو موجود ہے پروویژن کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوگی تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے، اس پر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے 13 یا 15 ججز وہ بھی اس حوالے سے یہی رائے رکھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہی ہونے ہیں اور جو آئین کے اندر مدت دی گئی ہے اس حساب سے ہونے۔ لیکن کیونکہ ہم ملک کے جو معروضی حالات ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو خیر 90 دن سے تو ہم آگے چلے گئے۔ عدالت کا آخری حکم اس حوالے سے 14 مئی کو پولنگ کروانے کا ہے، لیکن جس لحاظ سے جس طریقے سے معاملہ آگے بڑھا شاید اس پر زیادہ اثر آیا اور کرٹیسزم بھی اسی پر زیادہ ہوا۔ جو طریقہ کار سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنایا اور جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا جس کے بارے میں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہے جس کو 4-3 کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، 3-2 کے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس پہ بھی جو ملک کے جید قانون دان ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سارے معاملے کا وہ یہی ہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہے وہ ضروری ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کو اچھا لگے برا لگے اس پر بھی عمل ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان پروسیڈنگز کو کیئرفلی مانیٹر کریں تو کچھ دنوں میں جو پے در پہ آرڈرز آئے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں کوہیرنس نظر نہیں آتی۔ جیسے 27/4 کا فیصلہ ہے جو آج ملا ہے ہمیں، اور جو اس کو پڑھا جائے تو اس میں سپریم کورٹ فرما رہی ہے کہ ہم نے کسی کو حکم نہیں دیا، نہ ہی ہم نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر میں ان فیصلوں کی طرف دیکھوں اور اس دن کی کورٹ آبزرویشنز کی طرف بھی دیکھوں تو اس میں یہ اندیا ضرور دیا گیا عدالت کی جانب سے کہ عدالت پریفر کرے گی کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو۔ اور جو 20/4 کا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی جو پہلا پیراگراف تھا اس کا وہ بھی بڑا انسٹرکٹیو تھا۔ اس کے اندر عدالت نے یہ لکھا کہ pursuant or yesterday's order of 19/4/2023 the representatives of respondent 1 and 2، اب یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور باقاعدہ طور پر اس آرڈر کے اندر بتایا گیا، عدالت نے اپریشیٹ کیا ان کو، they were informed of the developments that took place regarding the dialogue۔ تو عدالت کا ڈائیلاگ کے حوالے سے ایک پورا معاملہ چلا۔ آج عدالت یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے کسی کو ڈائریکشن نہیں دی، ہماری سجیشن تھی۔ سیاسی جماعتوں نے ڈائیلاگ کرنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا استحقاق ہے، لیکن جس طریقے سے پورا معاملہ آگے چلا ہے سوال اس پر ہے۔ بعض اوقات it's not what you do, it's how you do it، یہ والا فارمولا چلتا ہے۔ عدالت کے اندر جو ڈویژن ہے اور جس طریقے سے عزت مآب چیف جسٹس صاحب اس ڈویژن کو ختم اب تک نہیں کر پائے بدقسمتی سے، اس نے زیادہ پرابلم کریٹ کیا ہے۔ اگر یہی تمام جج صاحبان بیٹھتے اور الاؤ کرتے کلیکٹیو وزڈم کو چیف جسٹس صاحب تو بڑا اچھا ہوتا، فیصلہ اس وقت بھی یہی آنا تھا، لیکن نہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر کسی کے پاس ہمت ہوتی کہ وہ اس فیصلے کے اوپر تقریریں کرے یا اس فیصلے کے حوالے سے کچھ کرے۔ اب تو سیاسی ماحول ہے،
पार्लियामान की करारदादों से कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले कलअदम नहीं हो सकते। यकीनन। और मुनीर फारूक साहब, असल बात यह है कि मुज़ाकरात होने हैं। अब आप ये बताइए कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट की पर्सनल इंटरेस्ट है या सुप्रीम कोर्ट की किसी वजह से ये है कि वो स्पेस देना चाहती है कि आप लोग मुज़ाकरात कर लें? इस वक्त तो पाकिस्तान की ज़रूरत यह है, पार्लियामेंट की सर्वाइवल के लिए ज़रूरत यह है। इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए, आफ्टर ऑल एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एडजस्ट करने के लिए, इस सारी चीज़ के लिए। उसके लिए आपको एक कंसेंसस चाहना चाहिए, उसके लिए आपको पीटीआई को पार्लियामेंट में लाना है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ एक इसका रुख मोड़ने के लिए इस सियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बेसिकली नहीं कराना है। इलेक्शन क्यों नहीं कराना है, ये एक चलते हुए बच्चे से पाकिस्तानी में पूछ लें, वो बता देंगे ये नहीं है। फिर उसकी आड़ में इस वक्त जो है ना, इस कशमकश को बहरहाल इसका एक बड़ा जिम्मेदार जो है वो पीडीएम की जमातें हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। ज़ाहिर है इसके अलावा तो वहाँ और कोई है नहीं। देखिए, जो इसका सियासी एंगल है कामरान खान साहब, वो तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुकूमत ने जो राय फरार इख्तियार की इलेक्शन करवाने से, उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल लीडर है, और अगर इंतखाबात आज के दिन होते हैं तो यकीनी तौर पर वो मेजॉरिटी लेंगे और हुकूमत फॉर्म कर लेंगे। ये तो बात आईनी जो सियासी एलिमेंट है इसका, वो तो हर एक को जाहिर है, और मेरे ख्याल में उस पर मजीद बहस करने की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि अदालत ने जो ये पंचायती फॉर्म ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अपनाया है, ये पहली दफा नहीं अपनाया, पहले भी अपनाया है, और इससे कोई आइन की या अदालत की अपनी कोई अच्छी एक्सरसाइज से, ऐसी एक्सरसाइज से कोई अदालत की नेक नामी नहीं। मैंने जो ऑर्डर कोट किया अदालत का, जिसमें अदालत खुद 20/4 के ऑर्डर में कह रही है कि परसुएंट टू ऑर्डर जो 19 तारीख का था, 19 तारीख के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, ना ही मैंने ये कहा कि अदालत ने किसी को डायरेक्ट किया है कि आप नेगोशिएशन करिए, लेकिन अदालत ने रिप्रोड्यूस किया कि जो फरीकैन अदालत के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने एक पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट किया है। अदालत अपना फैसला दे चुकी है कि आप 14 तारीख को पोलिंग करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि अदालत का अपना कॉन्डक्ट क्वेश्चन में आएगा, इसलिए क्योंकि जो जज साहिबान जिन्होंने 1 मार्च का ऑर्डर दिया और आज भी वो अपनी बात पर कायम है, वो मेरी तरह तिफले मकतब तो नहीं, वो तो ना LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, वो दे आर लर्नड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड दे आर 4 इन नंबर, जो ये कह रहे हैं कि भाई उस तारीख का, उस दिन का तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इशू ही नहीं हुआ। और ये कैसे कह सकते हैं चीफ जस्टिस साहब भी सिर्फ और उनके हम ख्याल जज साहिबान कि जी जो हमने कहा वो दुरुस्त है और जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी कलेक्टिव विजडम अपनाना चाहते हैं और चाहते कि हर एक को आ जाए और बैठे और अपनाए, बताएं अदालत को इस हवाले से, अटॉर्नी जनरल असिस्ट करते हैं, बताइए कि आपकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, आइन के अंदर जो चीज मौजूद है वो आपने किस तरह से एग्जिबिट करनी है, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है। चीफ जस्टिस साहब जब खुद इस बात से खाइफ होंगे कि क्योंकि उनकी मर्जी मंशा के बगैर कोई अगर ओपिनियन भी आ गया तो वो प्रॉब्लमैटिक होगा, या तो चीफ जस्टिस साहब इस एक्सरसाइज को अपना लेते। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क के जय्यद कानूनदान कह रहे हैं, ये बार काउंसिल कह रही है, लेकिन नहीं चले आप हर एक को कहेंगे कि ठीक है जी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन कम से कम मैं बहसियत एक पाकिस्तानी ये जरूर कहूंगा कि आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर जो डिवीजन है वो बड़ी डिस्टिंक्ट है। यहां पर जिन वकला साहिबान ने किसी जमात का ब्रीफ उनके पास होगा या उन्होंने केस लड़ने होंगे तो यकीनी तौर पर उनका मौकफ तो मुख्तलिफ होगा, लेकिन मेरे या साद रसूल साहब जैसे जो लोग हैं, जो साद रसूल साहब माशाल्लाह खुद एक्सपर्ट हैं, तो जाहिर बात है हमें इस चीज को भी देखना है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जो तरीका अपनाया गया है जज साहिबान की जानिब से, यकीनन मुतनाज़े है, यकीनन मुतनाज़े है, यकीनन मुतनाज़े है। फिर तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अदालत हुकूमत को कुछ नहीं कह सकती, तो आइन बंद कर देते हैं, फिर एक बादशाहत का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जी मुनीर फारूक साहब। देखिए रहमान खान साहब, पहले तो जो जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने किया था, अल्लाह ताला उनको माफ करे जो उन्होंने किया। मैं बैसियत एक पाकिस्तानी ये कहूंगा, जुल्म किया। ये मुसल्लमा असूल है कि जब इस तरह के मामलात के अंदर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो अदालतों का बड़ा लीनियंट व्यू होता है, लेकिन चले उन्होंने ये फैसला किया और कई खानदान तबाह हो गए। जिस तरह आपने खुद फरमाया अभी कि कोई शख्स अपनी जान से गया तो उसके घर वाले, उनके लवायकीन, वो कोई दुआएं तो देते नहीं होंगे जस्टिस साहब को, वो तो अपना टेन्योर पूरा करके तशरीफ ले गए। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कामरान खान साहब
کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی، کیونکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میری ایک عادت ہے، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، یہ پڑھنے لکھنے والی کوشش کرتا ہوں. آپ سن 47 سے لے کر 2023 تک ہمارے جج صاحبان کا کانڈکٹ دیکھیے اور ان کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، سعد رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. مجھے یہ فرمائیے کہ جب 2 فیڈرل منسٹرز آج کے ریکارڈ کے اوپر ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے سابق آرمی چیف کے ذریعے آج کے وزیر اعظم کو پیغام بھجوایا ہے کہ میں نے ججز ایلیویٹ کرنے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ اپنا ووٹ یعنی حکومتی ووٹ جوڈیشل کمیشن میں ہمارے حق میں ڈلوائیے. اور ایسا ہوا اور وہ جونیئر ججز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے. اگر میرے ملک کے سب سے بڑے جج، سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج یہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو سب سے پہلے تو وہ شو کو نوٹس ایشو کریں کنٹیمپٹ کے دونوں وزراء کو، پھر ان کے خلاف لائبل کی پروسیڈنگز کریں، ان کو ان کے عہدوں سے علیحدہ کروائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. لیکن اگر اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور خاموشی رہتی ہے اور وہ جج صاحبان آج ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں موجود ہیں، تو پھر ہم کس آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں کامران خان صاحب؟ سعد رسول صاحب کو یہ بات بخوبی پتہ ہے. یہ بالکل ہے منیف صاحب، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میں تو صرف اپنا وہ حق حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میں روزانہ یہاں پہ سنتا ہوں کہ ان کے ساتھ فلاں ہائی کورٹ میں یہ ہوا، فلاں ہائی کورٹ میں یہ ہوا، فلاں سیشن کورٹ میں یہ ہوا، فلاں سپریم کورٹ میں ہوا. آپ کے سامنے بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ بے پناہ تجربہ ہے، سعد رسول صاحب خود ہینڈل کرتے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدالت میں کیا ہوا، ان کے خلاف کیا فیصلہ آیا. میں وہ اختیار چاہتا ہوں پاکستانی کی حیثیت سے جو اس حکومت کے پاس ہے، جو وزارت داخلہ کے پاس ہے، جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، جو وزارت دفاع کے پاس ہے، کہ کہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ نہیں مانتے جی، نہیں ہے آپ کا قابل عمل، نہیں ہے. تو یہ حق مجھے بھی تو دو نا خدا کے لیے. پھر اب ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جانے اور سپریم کورٹ جانے، اور ہم جانے اور عدالتیں جانے. خان صاحب آپ نے جو بات کی میں تو اس سے بالکل متفق ہوں. میں منیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا ان کی اجازت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا یہ کیس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی تاریخ درست ہے یا آج کے تمام لوگ درست ہیں. کسی کا یہ کیس نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں یا یہ بینچ جو کرتا ہے درست کرتا ہے. یہ تو کسی کا کیس ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر پاکستان کی تاریخ میں بہت ظلم ہوئے ہیں. اسی طرح پرائم منسٹر آفس کے تھرو بھی ہوئے ہیں، اسی طرح افواج پاکستان کے تھرو بھی ہوئے ہوں گے، وکیلوں کے تھرو بھی ہوئے ہیں، میڈیا کے تھرو بھی ہوئے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن کا دامن داغدار ہے. اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کا آرڈر اس لیے نہیں مانیں گے کہ ماضی میں اس نے غلطی کی تھی اور کیسے کیسے عجیب فیصلے کیے، تو پھر تو کسی انسٹیٹیوشن کا آرڈر بھی نہیں مانا جائے گا. بالکل صحیح ہے، پوائنٹ ٹیکن، بیرسٹر صاحب رسول صاحب، ہمیں منیف فاروق صاحب کو سننا ہے. بالکل پوائنٹ ٹیکن، تھینک یو منیف فاروق صاحب. احترام، وہ سعد رسول صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں اور یہ دلیل نہیں ہے. سوال یہ ہے کامران خان صاحب کہ حکمران سے بھی بڑا درجہ قاضی کا ہوتا ہے. ہم اس میں نہیں لانا چاہتا، لیکن جس قاضی پہ میں پاکستان کی نہیں، میں اپنے مذہب کی تاریخ بیان کرتا ہوں کہ جس قاضی پر حرف آ جائے وہ قاضی نہیں رہتا اور نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہاں پر قاضی بیٹھ کر اپنی مرضی کے اپنے ساتھ جج لگوائے، پھر اپنی مرضی کے بینچ بنوائے، پھر اپنی مرضی کے کیسز اپنی مرضی کے ججز کے سامنے لگوائے. جب یہ ایکسرسائز ہوگی تو میرے ملک کا قاضی جو سب سے بڑا قاضی ہے، اگر وہ انصاف مہیا نہیں کرے گا تو ریاست اور ریاست پہ براجمان حکومت اور حکمران یہ تو بعد میں آتے ہیں. ان کی نیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. لیکن اگر میری ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب، ان کا کانڈکٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنے بردر ججز کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، اپنے سینئر پیونر جج کو آئین کی انٹرپریٹیشن کرنے پر خود اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ رائے کا اختلاف ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کیجئے، جائیے سیاسی ڈائیلاگ کیجئے. آپ ڈائریکٹ نہیں کرتے لیکن آپ الاؤ کرتے ہیں جائیے سیاسی ڈائیلاگ. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے اپنے ساتھ کر لیں جو آپ نے فرمایا. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ مجھے اعتراض ہو، جس کے لیے میرے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہو. میں ایک لفظ آپ کا اڈاپٹ کرتا ہوں، آپ کے اس آرگومنٹ کو اڈاپٹ کرتا ہوں. مجھے آگے کا بتائیے نا. پھر ایسے جج کا فیصلہ صرف حکومت نہ مانے، میں بھی نہ مانوں نا. اس عدالت کا فیصلہ پھر میں بھی نہ مانوں اور ہم سب نہ مانے. جناب والا سعد رسول صاحب سے پوچھ لیجئے. آپ خود بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں
پاکستان کے اندر نہیں ہے, نہ ہی ایسی پروویژن ہے پاکستان کے اندر. تو ججز نے خود کی ریموول کا قانون بھی مختلف بنا دیا 209 کے تحت, جو ہمارے آئین ساز تھے انہوں نے بنا دیا. برطانیہ وہاں پر پہلے کراؤن کرتا تھا, سیٹلمنٹ ایکٹ 1701 کا آیا, اس کے بعد پارلیمان کرتی ہے. ججز کو بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے اگر ان کا کانڈکٹ درست نہ ہو. یہاں پر تو مادر پدر آزادی ہے. کامران خان صاحب, ہم کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ریاست فیصلہ نہیں مان رہی, اور ریاست کے جو ارادے ہیں وہ فیصلہ کبھی نہیں مانیں گے. ظاہری بات ہے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کا کامران خان صاحب میں متعدد دفعہ آپ کو عرض کر سکا ہوں, جس طرح مجھے آج تک نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی, اس طرح گراؤنڈ ریالٹی بھی آج تک سمجھ نہیں آئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خالد رسول صاحب کی بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ پھر صرف حکمران نہیں تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, وہ عدالتیں بھی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں, اور آج بھی ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر یہی ہو رہا ہے. اگر یہی ہوتا رہا اور اسی طرح کا انصاف آتا رہا تو پھر جس کے خلاف فیصلہ درست آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ میں نہیں مانتا.